سیل کرنے جاتے ہیں تو سیل نہیں ہوتی، اور اگر سیل ہوتی ہے تو بہت کم ریٹ پر لوگ آفر ہی اتنی تھکی آفریں دیتے ہیں جس سے لوگ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں۔ سال کے ان 3 مہینوں کا آپ نے ویٹ کرنا ہے جب پراپرٹی بہت زیادہ تیزی ہو اور کام ہو زیادہ، کیونکہ باقی جو 9 منتھ ہیں ان 9 منتھ کے اندر پراپرٹی 25 سے 30%، 35% نیچے آئی ہوتی ہے۔ پرچیزر نہیں کہہ سکتے، چسکا پارٹی کہہ سکتے ہیں کہ لوگ ایسی تھکی آفر دیتے ہیں جس سے جو سیلر ہے وہ دل برداشتہ بھی ہوتا ہے، افسوس بھی ہوتا ہے۔ اس کے 2 کمرشل پلاٹس ہیں ہمارے پاس جن کی قیمت ہم نے 50 لاکھ روپیہ پیڈ کی ہیں۔ یہ کمرشل پلاٹس کی بات بتا رہا ہوں۔ 1 کروڑ روپیہ اس بندے نے پے کیا تھا، 30 لاکھ روپیہ بندے نے کہا جی میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ السلام علیکم، میں ہوں رانا وقاص اور آپ دیکھ رہے ہیں انویسٹرز پوائنٹ۔ چینل پر تمام نئے آنے والے ویور سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی تمام انفارمیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ آج میں بات کروں گا کہ اس ٹائم جو پراپرٹی سیل کرنے والے سیلرز ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ سیل کرنے جاتے ہیں تو سیل نہیں ہوتی، اور اگر سیل ہوتی ہے تو بہت کم ریٹ پر آفرز وغیرہ آتی ہیں، لوگ آفر ہی اتنی تھکی آفریں دیتے ہیں جس سے لوگ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اب یہ پراپرٹی ہمارے کسی کام کی نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو یہ ایک چیز آپ ذہن میں رکھ لیں کہ پراپرٹی کا جو کاروبار ہے یہ سال میں صرف 3 مہینے چلتا ہے پاکستان میں، اب یہ 2 سالوں سے۔ سال کے ان 3 مہینوں کا آپ نے ویٹ کرنا ہے جب پراپرٹی بہت زیادہ تیزی ہو اور کام ہو زیادہ، ان 3 مہینوں کا آپ نے ویٹ کرنا ہے۔ انہی 3 مہینوں میں آپ نے اپنی پراپرٹی کو سیل کرنا ہے، ادروائز جو باقی 9 منتھ ہے ان کے اندر آپ نے پلاٹ سیل نہیں کرنے۔ اگر آپ کے پاس پیمنٹ پڑی ہیں تو آپ کوشش کریں جہاں پہ آپ نے پلاٹ لیا ہوا ہے کسی بھی سیکٹر کے اندر، آپ اسی سیکٹر کے اندر ایک اور پلاٹ پرچیز کر لیں، کیونکہ باقی جو 9 منتھ ہیں ان 9 منتھ کے اندر پراپرٹی 25 سے 30%، 35% نیچے آئی ہوتی ہے۔ آپ کو جو پرائسز مل رہی ہوتی ہیں وہ انتہائی کم اور انتہائی مناسب چیزیں مل رہی ہوتی ہیں۔ یہ جو ٹائم ہوتا ہے یہ ٹائم سیل کرنے کا نہیں ہوتا ہے، یہ پرچیز کرنے کا ٹائم ہوتا ہے۔ موسٹلی لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کون سے ٹائم میں پراپرٹی پرچیز کرنی ہے اور کون سے ٹائم میں سیل کرنی ہے۔ یہ ایک بھیڑ چال ہے۔ موسٹلی آپ لوگوں کو یہ فیل ہوتا ہے کہ اگر آپ پلاٹ پرچیز کرنے گئے ہیں تو ہر بندہ پلاٹ ہی پرچیز کر رہا ہے اور مارکیٹ بہت تیز چل رہی ہے، یہ اکثر لوگوں کو یہی فیل ہوتا ہے۔ اور اگر وہ سیل کرنے جائیں تو ان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ ہر بندہ سیل کر رہا ہے اور مارکیٹ گری ہوئی ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے کہ مارکیٹ اصل میں سیل کرنے والی کون سی ہے اور پرچیز کرنے والی کون سی ہے۔ یہ 2 ڈیفرنٹ میڈیمز ہیں، پرچیزنگ ٹائم اور ہوتا ہے اور سیلنگ ٹائم اور ہوتا ہے۔ ابھی یہ جو ٹائم کرنٹ سچویشن چل رہی ہے یہ سیلنگ ٹائم نہیں ہے، یہ پرچیزنگ ٹائم چل رہا ہے۔ اس ٹائم کے اندر اگر آپ کے پاس اماؤنٹ پڑی ہوئی ہے، آپ کسی بھی سیکٹر کے اندر پلاٹ پرچیز کریں گے، آپ کو انتہائی مناسب اور انتہائی اچھی لوکیشن پر پلاٹس مل جائیں گے۔ اور اگر آپ سیل کرنا چاہتے ہیں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ ابھی ان حالات میں آپ پلاٹ سیل نہ کریں، کیونکہ اگر آپ نے ابھی پلاٹ سیل کرنے کا فیصلہ کیا آپ کو مارکیٹ سے کم آفرز آئیں گی، اور جو دوسرا پرچیزر ہے وہ اس سے مارکیٹ کے اندر نہیں ہے۔ مینز کہ اگر پرچیزر موجود بھی ہے تو وہ مائنر پرچیزر ہیں، ان کو آپ پرچیزر نہیں کہہ سکتے، چسکا پارٹی کہہ سکتے ہیں کہ لوگ ایسی تھکی آفرز دیتے ہیں جس سے جو سیلر ہے وہ دل برداشتہ بھی ہوتا ہے، افسوس بھی ہوتا ہے۔ میرے پاس پچھلے دنوں ایک سٹوری آئی اور ایک دوست نے مجھے کہا کہ یار یہ ایک لائف ریزیڈنشیا سوسائٹی ہے، اس کے 2 کمرشل پلاٹس ہیں ہمارے پاس جن کی قیمت ہم نے 50 لاکھ روپیہ پیڈ کی ہیں، یعنی کہ انہوں نے 2 پلاٹ پرچیز کیے تھے اور 1 کروڑ روپیہ انہوں نے پے کیا تھا کمپنی کو۔ یہ کمرشل پلاٹس کی بات بتا رہا ہوں، اور جب میں نے مارکیٹ لگوائی تو آپ یقین کریں مجھے سن کر بھی دکھ ہوا، اور جنہوں نے انویسٹمنٹ کروائی ہے ان پر غصہ بھی آیا کہ آپ کسی بھی اچھی سوسائٹی میں انویسٹ کیوں نہیں کرواتے اور لوگوں کو ایسا کیوں چونا لگاتے ہیں، اور آپ لوگوں کو خوف خدا بھی نہیں آتا
کہ آپ نے اتنی گندی انویسٹمنٹ کروائی ہے، اب وہ بیچارہ سیل کرنے جاتا ہے تو اس کی سیل نہیں ہوتی۔ آپ یقین کریں 1 کروڑ روپیہ اس بندے نے پے کیا تھا، 30 لاکھ روپیہ بندے نے کہا جی میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ وہ بندہ اتنے پہ بھی مان گیا کہ مجھے 30 لاکھ روپے مل جائیں، حالانکہ اس نے 1 کروڑ روپے پے کیا ہے اور 30 لاکھ روپے اس کو مل رہا ہے، 70 لاکھ روپیہ اس کو نقصان ہو رہا ہے۔ سونے پہ سہاگا، سیلر جو ہے وہ 30 لاکھ روپے پہ بھی راضی ہو جاتا ہے، اور پھر یہ بات یہ دیکھیں کہ جو پرچیزر ہے وہ بھاگ جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں 30 لاکھ روپے بھی نہیں دیتا، میں نے مارکیٹ چیک کی ہے، یہ تو 20 لاکھ روپے کے بھی دونوں پلاٹس نہیں ہیں۔ تو یہ یقین کریں دل خراش واقعہ تھا، اور اس سے بڑا افسوس ہوا ان لوگوں کے لیے بھی جن لوگوں نے سوسائٹیز کے اندر انویسٹمنٹ کی ہے، جبکہ صورتحال سی ڈی اے میں تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے۔ سی ڈی اے کے کسی بھی انڈر ڈیولپ سیکٹر میں آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے اور وہاں پہ اگر آپ پلاٹ سیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو مائنر لاس ہو رہا ہے، مینز کہ اگر آپ نے 1 کروڑ روپے لگایا ہے تو آپ کو 95 لاکھ روپے یا 90 لاکھ روپے میں آپ کا پلاٹ ایزیلی سیل ہو جاتا ہے۔ یہ بھی اس کنڈیشن میں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی مجبوری بن گئی ہے تب آپ کو جا کے 5-10 لاکھ روپے نقصان ہوتا ہے، ادروائز اگر آپ ویٹ کرتے ہیں تو سی ڈی اے کے انڈر ڈیولپ سیکٹرز کی ایک یہ ہسٹری یہ رہی ہے کہ سال میں کم سے کم ایک سیکٹر ایسا ہوتا ہے جو سال میں 1-2 مہینے کے لیے لازمی چلتا ہے، اور وہ 1-2 مہینے کے اندر جو اس بندے نے سیل آؤٹ کر لیا اس کو تو اچھا خاصا پروفٹ ہو جاتا ہے، اور جس نے پرچیز کیا ہے وہ سال پورا انتظار کرتا ہے ان 3 منتھ کا، جن 3 منتھ کے اندر پراپرٹی بوم پکڑتی ہے اور پرچیزر آتے ہیں اور مارکیٹ بہتر ہوتی ہے۔ یہ 3 منتھ ہم کہتے ہیں یہ گولڈن 3 منتھ ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو پراپرٹی کا بزنس ہے یہ 6 منتھ چلتا ہے اور 6 منتھ آپ کو اپنے پلے سے کھانا پڑتا ہے، اب یہ کم ہو کے 3 منتھ پہ آ گئے، 3 منتھ آپ کماتے ہیں اور 9 منتھ آپ اپنے جیب سے یا اپنی سیونگ سے کھاتے ہیں۔ اور یہ جو 9 منتھ ہوتے ہیں اس کے اندر جو پراپرٹی ہے وہ ڈاؤن سے ڈاؤن رہتی ہے، 25-30% پراپرٹیز گر جاتی ہیں۔ پچھلے 2 سال سے جو پراپرٹیز کی ویلیو ہے وہ اوپر بڑھنے کی بجائے وہ نیچے آئی ہیں۔ 2 سال پہلے جس بندے نے پلاٹ پرچیز کیا تھا آج بھی اسی پرائس پہ آپ کو پلاٹ مل جاتا ہے، مینز کہ جس نے 2 سال سفر کیا ہے وہ فضول میں اس نے سفر کیا ہے اور اس کو انویسٹمنٹ بیکار انویسٹمنٹ ہوئی ہے، اور جن لوگوں نے اب انویسٹمنٹ کرنی ہے وہ فائدے میں رہ جائیں گے، کیونکہ 2 سال کی جو منیمم پرائس پہ پراپرٹی آ چکی ہے یہ اس سے نیچے نہیں جائے گی، اس سے اوپر ہی جائے گی۔ کرنٹ سچویشن یہ گورنمنٹ کی انسٹیبلٹی کی وجہ سے پرائسز نیچے آئی ہیں، اگر گورنمنٹ کچھ بھی تھوڑی بہت سٹیبل بھی ہوتی تو یہ مارکیٹ نیچے نہ آتی بلکہ یہ اوپر ہی جاتی۔ ابھی انڈر ڈیولپ سیکٹر جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں سب کے اندر ڈیولپمنٹ کا کام بھی ہو رہا ہے، اس کے باوجود پرائسز اوپر نہیں جا رہی، نیچے آ رہی ہیں۔ تو یہ ایک پرچیزر کے لیے گولڈن ٹائم ہے، اس کے اندر آپ اپنی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کسی بھی سی ڈی اے سیکٹر کے اندر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے دیے گئے نمبرز پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ مزید آپ کو کسی بھی سیکٹر کے حوالے سے جاننا ہے انشاءاللہ آپ کو مکمل گائیڈ لائن کریں گے، آپ کی مکمل رہنمائی کریں گے۔ دیکھتے رہے انویسٹرز پوائنٹ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔